हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तश हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। आप तमाम को पेंटिकॉस्टल चर्च पाकिस्तान की तरफ से, पेंटिकॉस्टल चर्च पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से, मेरे फैमिली की जानिब से, मेरी जानिब से आप तमाम को नया साल मुबारक हो। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ नवां साल मुबारक होवे। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। पिछली मरतबा मैंने तमाम जो लोग चर्च में काम कर रहे हैं उनको मैंने अप्रिशिएट किया था, सिर्फ मैं भूल गया था मीडिया टीम को। सो मैं आज मीडिया टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, शावेज़ को, रामिश को, अनूस को, नादिव को, कि खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो मेरी आपसे पता नहीं 6-7 दफ़ा बात होती रहती है, मरतबा बात होती है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे बर्दाश्त करते हैं। सो आज मैं तमाम संडे स्कूल के बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिनको आज क्रिसमस और न्यू ईयर के तोहफ़े मिले हैं, और मैं उन तमाम पेरेंट्स को एनकरेज करता हूं कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजा करें। संडे स्कूल बहुत ज़्यादा अहम है और कलाम में लिखा अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पे उसे चलना है। एक तो आपकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के जहन में नक्श हो जाए कि चर्च प्रायोरिटी है। मतलब हम चर्च नहीं मिस कर सकते। जब पेरेंट्स ही कहें अच्छा फिर चले जाएंगे, अभी इस वजह से नहीं जाएंगे, उस वजह से नहीं जाएंगे, तो बच्चे कहते हैं कि यार चर्च कोई ठीक है, अगर हो भी जाए तो ठीक है, ना भी हो तो कोई बात नहीं है। और जब हम पेरेंट्स ये बच्चों को तालीम देते हैं कि बेटा स्कूल टाइम पे जाना है, मैंने ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, तो चर्च चलो घंटा लेट भी पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से हम बच्चों की तरबियत करना शुरू करते हैं। जब वो 18-20 साल के होते हैं तो फिर उनके लिए चर्च अहम नहीं होता और फिर हम रोते हैं, तो फिर उस वक़्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को इनकरेज किया करें, फोर्स किया करें कि वो लाजमी संडे स्कूल में या तालीम पाने के लिए आएँ। आप में से जो लोग चर्च को सर्व करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, आप एल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें और उनको बताएं कि आप किस चीज़ में आप सर्व करना चाहते हैं। और फिर जब हमारी मीटिंग होगी, अनकरीब हमारी मीटिंग होगी नेक्स्ट, तो फिर हम देखेंगे कि जौन से नौजवान बच्चे या किसी चीज़ में चर्च को सर्व करना चाह रहे हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे। उसके अलावा मुझे यकीन है कि आज भी आप लोग नहीं पहचाने जा रहे होंगे। और सेकेंडली मैं तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम को खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो चर्च की इबादत है ये सिर्फ़ क्रिसमस और न्यू ईयर पे नहीं होती है, बल्कि ये हर इतवार को यहीं पर इबादत होती है। 9 बजे स्टार्ट होती है इबादत, और उसके अलावा हर मंगल को 6:30 से 7:30 बजे तक दुआया इबादत होती है, प्रेयर मीटिंग होती है। और हर जुम्मे को बाइबल स्टडी भी होती है और प्रेयर मीटिंग भी होती है। तो खुदावंद अगर आपको तौफीक दे तो आप ज़रूर आया करें। नोएल भाई ने आपके साथ शेयर किया है प्रेयर लिस्ट को और फास्टिंग चेन को, और अगर आप उसमें अपने नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर नाम लिखवाएं। आज न्यू ईयर के ताल्लुक़ से हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और हम सब खुदावंद के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे। खरूज उसका 12वां बाब। और एक और चीज़ जो मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, ये एल्डर्स की ज़िम्मेदारी है, ज़ारिश ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चे या गर्ल्स जो कलाम के दौरान उठकर या कलाम के बीच में उठकर नीचे चले जाते हैं,
ان کو لازمی طور پر آپ خود نیچے جائیں، ایلڈرز نیچے جائیں اور ان کو اوپر لے کر آئیں. شاید ان کو اتنی ابھی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ کئی ایک مرتبہ ہماری ایج بڑی ہو جاتی ہے لیکن ذہن بچکانا ہوتا ہے، تو ان کو بھی شاید اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح کلام میں سے اٹھ کر جانا کلام کی بے عزتی ہوتی ہے، خدا کے کلام کی بے عزتی ہوتی ہے. تو اگر وہ میں بھی عمر میں بھی بڑے ہیں لیکن ذہن بچکانا ہے تو آپ لوگوں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ اس طرح کلام کی تحقیر اور حقارت نہ کریں. وہ لوگ کلام کے دوران بیٹھے رہیں اور کوئی الاؤڈ نہیں ہو کہ کلام کے دوران وہ اٹھ کر نیچے جائیں. بہرحال خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اور خداوند کے کلام کے احترام میں کھڑے ہوں گے. خروج اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یہ میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. ہاللویا. میں اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، پہلے میں اور میرے پیچھے آپ. یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. یاد رکھیں کہ یہودی ایک سال میں 4 نئے سال مناتے ہیں، 4 ٹائمز. جیسے یہودی ایک سال میں 4 قسم کے نیو ایئرز مناتے ہیں. خداوند نے کیوں اتنے سارے ان کو نیو ایئرز دیے؟ جہاں پہ وہ ایک سال منا رہے ہیں، نیا سال منا رہے ہیں، پھر دوسرا منا رہے ہیں، پھر تیسرا منا رہے ہیں، تو خداوند نے اس مہینے کو کیوں کہا کہ یہ بھی تم نیا سال کے طور پہ منانا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے وہ نیا سال مناتے ہیں. جیسے ہمارا نیو ایئر ہے، اور یاد رکھیں کہ اس وقت ہم 2023 اینی ڈومنی میں ہیں. اینی ڈومنی AD سے بنتا ہے. اینی ڈومنی بہت لوگ اس کو آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں، لیکن یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ اینی ڈومنی ہے. اور اس کا مطلب ہے، یہ لیٹن کا لفظ ہے، لاطینی کا اینی ڈومنی. اینی ڈومنی کا مطلب ہے ایٹ دا برتھ آف کرائسٹ. ٹھیک ہے جی. اور BC کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، مسیح کی پیدائش سے پہلے. آج کل دیکھیں دنیا مسیح کے نام سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ انہوں نے BC کو، بیفور کرائسٹ کو، قبل از مسیح کو بدل دیا BCE سے، بیفور کامن ایرا. اور AD کو یعنی اینی ڈومنی کو، جس کا مطلب ہے ایٹ دا برتھ آف کرائسٹ، جس کا مطلب ہے مسیح کی پیدائش سے، اس کو بدل دیا ACE سے، آفٹر کامن ایرا. انہوں نے بیچ میں سے مسیح کا نام اڑا دیا. مسیحوں کو چاہیے اپنی مذہبی غیرت کے لیے کہ وہ نہ تو BCE لکھیں نہ ACE لکھیں، وہ ہمیشہ بیفور کرائسٹ، قبل از مسیح، یا اینی ڈومنی، بعد از مسیح لکھیں. بہرحال اچھا، جس طرح ہمارا یہ نیو ایئر ہے اور اب ہم 2022 سے 2023واں سال ختم ہو گیا اور 2024واں سال شروع ہو گیا ہے، اسی طرح یہودی جو سال مناتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے روش ہشانہ. روش ہشانہ کا مطلب ہے سالوں کا سردار یا سال کا سر. اور اس وقت یہودی سال کے مطابق جیسا کہ ہم منا رہے ہیں 2023، اس کا مطلب ہے مسیح کی پیدائش کو 2023 سال ہو گئے ہیں. کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ 3-4 سال آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو چلے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی طرح یہودی جو ہیں وہ روش ہشانہ جو ہے وہ منا رہے ہیں 5783واں سال. اور وہ روش ہشانہ شروع کرتے ہیں آدم کی پیدائش سے،
کہ آدم کی پیدائش سے ابھی تک 5783 5783 ایئرز ہو چکے ہیں. یہ تو ہے روش ہاشانہ. پھر وہ ایک اور سال مناتے ہیں جو کہ روش ہاشانہ پہلی تشری کو مناتے ہیں. پھر وہ ایک اور سال مناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں الول منتھ کا نام ہے جو عبرانی منتھ ہے, اس کی پہلی تاریخ. یہ وہ مناتے ہیں جب وہ اپنے جانوروں کا ہدیہ, اس سال کو صرف وہ جانوروں کے ہدیے کے طور پر مناتے ہیں, اور وہ جانوروں کا ہدیہ لا کر کاہن کو یا ہیکل میں دیتے ہیں, ٹائدنگ کرتے ہیں, دایکی دیتے ہیں جانوروں کے پیلوٹوں کی. اس کے بعد 15 شیوت کو وہ نیو ایئر مناتے ہیں, درختوں کا نیا سال. سو یہ تمام نئے سال منانے کے باوجود خداوند نے ان کو ایک اور کہا کہ یہ پہلی نسان کو تم لوگ ریڈیمپٹیو نیو ایئر, مخلصی کا نیا سال منانا, جو آیت ہم نے پڑھی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہم لوگ, یہ ہمارا نیو ایئر ہے, جو تعلیمی سال ہے وہ مارچ میں شروع ہوتا ہے, جو فائنینشل ایئر ہے, جو مالی سال ہے, جو بینکس مالی سال مناتے ہیں, وہ آئی گیس 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے, 1 جون سے یا 1 جولائی سے. تو اسی طرح سو خدا نے ان کو ایک اور نیا سال منانے کے لیے کیوں دیا؟ خداوند نے کیوں کہا کہ تم لوگ جو ہے یہ والا سال منانا کہ جب تم مصریوں سے آزاد ہوئے تھے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ خداوند چاہتا تھا کہ وہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں کہ جس دن وہ غلامی سے نکلے تھے. سیلیبریشن کا مطلب ہے وہ اس چیز کا جشن منائیں کہ اب وہ غلام نہیں ہیں بلکہ وہ آزاد ہیں, اور صرف آزاد نہیں ہیں بلکہ وہ وعدہ کے ملک کا سفر کر رہے ہیں. سو وہ ہر سال جب یہ مخلصی کا سال مناتے ہیں پہلی نسان پر, تو وہ اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ہمیں معجزانہ طریقے سے آزاد کیا. یہودی لوگوں میں تاریخ کو, ہسٹری کو بار بار یاد کرنے کا بہت زیادہ وہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں. اسی لیے ان کے بچے نہ تو ان کے بچے اپنی تہذیب کو اور اپنی تاریخ کو نہیں بھولتے. وہ آج بھی ہولوکاسٹ مناتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ہولوکاسٹ میوزیم گیا اور میں نے دیکھا وہ لوگ آج بھی ہولوکاسٹ مناتے ہیں, کہ ہمیں وہ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ظلم سہا. ان کے بچے ہولوکاسٹ میوزیم میں جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح ظلم سہا. سو یہ سال وہ لازمی طور پر مناتے ہیں کہ اس دن وہ غلامی سے آزاد ہوئے. کرسچنز, مسیحیوں, یاد رکھیں کہ کبھی نہ کبھی ہمیں نیا آغاز کرنا پڑتا ہے. ہاللویا. کبھی نہ کبھی ہمیں زندگی میں سوچ کر اپنے رستوں کو بدلنا پڑتا ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, if you do what you always have done, you will get what you always have got. اگر آپ وہی کریں جو آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو ہمیشہ ملتا آیا ہے. کبھی نہ کبھی ہمیں نئے آغاز کی جانب بڑھنا پڑتا ہے. ہاللویا.
खुदावन ने उनको कहा कि मखलसी का साल मनाना ताकि वो गुलामाना सोच से निकलें। बहुत सारे लोगों के लिए जो आज डिसीजन करेंगे कि खुदावंत आज जो नया साल है, आज जो मेरे मैसेज का टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन टू रेवोल्यूशन, यानी अपनी जिंदगी में, अपने खानदानी जिंदगी में, अपनी कम्युनिटी की लाइफ में हम इरादा करते हैं कि हम इनकलाब लाएंगे। और रेजोल्यूशन टू रेवोल्यूशन, याद रखें कि इब्लीस चाहता है कि हम गुलामी में रहें। इब्लीस चाहता है हम हर वक्त, एक चीज जो इब्लीस हमसे चाहता है कि हम हर वक्त गिल्ट फीलिंग में रहें, हम हर वक्त मुजरमाना कि हम मुजरम हैं, हम गंदे लोग हैं, हम गुनाहगार हैं, हर वक्त इसी एहसास में वो हमें रखना चाहता है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, जकरिया उसका 3 बाब, जकरिया उसका 3 बाब और उसकी पहली 6 आयत। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, आए शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हां, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। हालेलुया। इब्लीस यशुआ खुदावंद के सामने खड़ा, मज़बा पर खड़ा है। उसको नहीं मालूम कि आसमान पर क्या हो रहा है, उसे नहीं मालूम कि खुदावंद क्या कह रहा है। वो खुदा के मज़बा के सामने खड़ा है, वो अपनी कुर्बानी लेकर खड़ा है, वो अपनी दुआ लेकर खड़ा है। उसको नहीं मालूम कि उसके साथ इब्लीस भी खड़ा है और इब्लीस उसकी तरफ इशारा करके कहता है इसका लिबास गंदा है। वो क्रिएट करता है गिल्ट फीलिंग कि तू गुनाहगार है, तेरा लिबास गंदा है। लेकिन अब क्योंकि यशुआ अकेला नहीं खड़ा, वो खुदा के सामने खड़ा है, वो खुदा के मज़बा पर खड़ा है। सो इब्लीस खुद से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि क्योंकि यशुआ खुदावंद के सामने खड़ा है, अब खुदावंद इब्लीस की मलामत करता है। उसे कहता है, खुदावंद तुझे, और खुदावंद ने शैतान से कहा, आए शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हालेलुया। क्यों मैंने कहा कि संडे स्कूल के बच्चों को संडे स्कूल आना जरूरी है? ऑल डे लॉन्ग दे फाइट विद द डीमंस दैट आर चेजिंग देम। सुबह से शाम तक वो इब्लीसी कुव्वतें, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट आपके खानदान का, आपके बच्चों का पीछा करती हैं। लेकिन द मोमेंट वो दुआ में आते हैं, द मोमेंट वो चर्च में आते हैं, द मोमेंट वो खुदा के हजूर झुकते हैं, फिर वो अकेले नहीं होते। वो शायद एक टीचर को देख रहे हैं, टीचर उनको बाइबल स्टोरी सुना रही है, लेकिन खुदावंद की आवाज इब्लीस तक पहुंचती है कि आए इब्लीस, खुदावंद तुझे मलामत करे। हालेलुया। सो चर्च, मैं यंगस्टर से कलाम कर रहा हूं। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम सब ब्लंडर्स करते हैं। लेकिन खुदावंद, द ब्यूटी ऑफ क्रिश्चियनिटी है, मसीहत की खूबसूरती यह है
کہ خداوند ہمیں ہمارے گناہ میں ہمیں سنسار نہیں کرتا، وہ ہمیں ایک اور چانس دیتا ہے، وہ ہمیں ایک اور چانس دیتا ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں آئیں، ہم خداوند کے گھر میں آئیں۔ جب ہم خدا کے گھر سے دور ہوتے ہیں، جب ہم دعا سے دور ہوتے ہیں، جب ہم کلام سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنی جنگیں، ہم اپنی لڑائیاں ابلیس کے ساتھ خود کرتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، دعا میں ہوتے ہیں، چرچ میں ہوتے ہیں، خداوند کے سامنے ہم جھکتے ہیں، پھر ہم ایسے کھڑے ہیں، ابلیس ایسے کھڑا ہے، لیکن ہماری جنگ جو ہے وہ ہم نہیں ابلیس سے لڑتے، بلکہ خدا خود ابلیس کو ملامت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میک اٹ اے نیو بگننگ۔ آج کا دن تمہارے لیے مہینوں کا پہلا دن ہو، یہ جنوری 2023 تمہارے لیے سالوں کا شروع ہو، یہ ان سالوں کا شروع ہو جب خداوند آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، جب خداوند آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم غلطی کرتے رہے، اور کئی ایک مرتبہ ہم نے اس جو بھی غلطی کی، جو بھی خطا کی، ہم نے اس کی بہت بڑی قیمت عطا کی۔ میں کئی ایک مرتبہ وسیم اکرم، بہرحال میں اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا۔ سو remember, the past has passed. ماضی گزر چکا ہے، جو گھنٹہ پچھلے گزر گیا وہ گزر چکا ہے۔ آج یہ وقت ہے گرجا گھر میں جب آپ بیٹھے ہیں، لیٹس میک اے ریزولوشن ٹو ریولوشن۔ ہم آج یہ عہد کریں کہ خداوند ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئے خداوند، یس آئی میڈ اے مسٹیکس، میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہوں گی، میں نے بلنڈرز کیے ہوں گے، لیکن ٹوڈے میں یہ ریزولوشن بناتا ہوں، آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں تیرے یسوع نام سے انقلاب چاہتا ہوں۔ ریممبر چرچ، آپ اپنی زندگی میں ریزولوشن یا اپنی زندگی میں کیسے انقلاب لاتے ہیں؟ آپ اوور نائٹ نہیں بدل جاتے، آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں۔ آپ رائی کے دانہ بائبل میں لکھا ہے، میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، غلطیوں اس کا 6 باب، غلطیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ہاللیلویہ۔ انسان جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آج سے ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا بونا ہے کہ ہم وہ فصل کاٹیں جو ہماری زندگی کو بدل کے رکھتے ہیں۔ بائبل کا ایک کریکٹر ہے ایزبل،
اس نے اپنی زندگی میں کیا کچھ بویا؟ اس نے اپنی زندگی میں جھوٹ بویا، لائے۔ اس نے اپنی زندگی میں دھوکہ بویا، ڈسپشن۔ اس نے اپنی زندگی میں کرپشن کو بویا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے نبیوں کے خلاف پلاننگ کی، نبیوں کو مروانا چاہا۔ چرچ، ہم جب چھوٹی چھوٹی فیملی، کبھی ہم خاندان میں پالیٹکس کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم کسی کو گرانے کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، یاد رکھیں انسان جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔ ایزبل نے ایک شخص کے خلاف ایک پلان کیا اس کی زمین ہتھیانے کے لیے، اور اس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا دیا، غلط، کہ اس نے نبیوں کی حقارت کی ہے۔ لوگوں نے اس شخص کو پتھر مار کے مار دیا، اور اس کا خون زمین پر بہا، اور کتوں نے اس کے خون کو چاٹا۔ خداوند کا کلام ایزبل تک پہنچا، اور خدا کا کلام جو ایزبل تک پہنچا وہ یہ تھا کہ جس طرح کتوں نے اس کے خون کو چاٹا ہے، اسی طرح کتے تیرے خون کو چاٹیں گے۔ ریممبر چرچ، مجھے نہیں پتا کہ ہم مسیح لوگ اتنے دلیر کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم گرجا گھروں میں پالیٹکس کرتے ہیں۔ عجیب عجیب، مجھے نہیں معلوم ہم کیسے اتنے دلیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہم بوتے ہیں ہمیں اس کا جو ہے، ہمیں اس کا پھل کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں کاٹیں گے تو ہماری نسلیں اس کا پھل کاٹیں گی۔ سو خدا نے یہ جتنے بھی سال آپ کو دیے ہیں، اس میں آپ پازیٹیوٹی کو بوئیں، مثبت چیزوں کو بوئیں۔ یہ گرانا، اچھالنا، بیک بائٹنگ، گرانا، ہمارے کبھی کسی کے خلاف بولنا، کبھی کسی کے، اور خدا نے آپ کو مانیٹر مقرر نہیں کیا، خدا نے آپ کو مانیٹر مقرر کیا ہے فار یور اون لائفز اینڈ فار دا لائفز آف یور فیملی ممبرس۔ ہاللیلویا۔ سو جو کچھ آپ بوئیں گے، اگر آپ بدکاری کو بوئیں گے تو آپ بدکاری کاٹیں گے۔ ایزبل خود بھی مر گئی، اس کے بچوں بھی باعث لعنت ہوئے، اس کے بچے بھی باعث لعنت ہوئے۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی میں چھوٹے سے بیجوں کو بوتے ہیں، راستی کے بیج، فائنلی ان کی زندگی میں ریولوشن آ جاتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے رائی کے دانے کے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے رائی کے دانے کا بیج تو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑھتا ہے تو وہ سب سے بڑا درخت بنتا ہے۔ سو کیا چیزیں ہیں جو 2023 میں آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی فیملی کی زندگی میں بونی ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو ریولوشن آئے؟ ہاللیلویا۔ نمبر 1، بیج بوئیں مذہبوں کو مرمت کرنے کا۔ ہاللیلویا۔ کون سا بیج بوئیں؟ مذہبوں کو مرمت کرنے کا۔ ریپیئر دا آلٹرز۔
अपनी पर्सनल जिंदगी में मज़बा को मुरम्मत करें, अपनी फैमिली लाइफ में मज़बा को मुरम्मत करें। ये बीज आज बोएं। हालेलुया। पहला सलातीन उसके 18वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि एलिया ने मज़बों को, अपने मज़बा को मुरम्मत किया। इससे पहले कि वो अपनी जिंदगी में मौजज़ा को देखता, he sowed a seed to repair the altars. अगर आप फैमिली की वजह से परेशान हैं, आज अपने खानदान को जमा करें। फैमिली हेड्स अपने खानदान को जमा करें और उन्हें कहें कि हम ये छोटा सा बीज आज बोने लगे हैं, और ये बीज है कि हम फैमिली प्रेयर करेंगे और हम कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, रिमेंबर, आप जिंदगी में रहें या ना रहें, वो जो बीज आप अपने खानदान में और अपनी जिंदगी में बो जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो बढ़ता जाएगा, वो फलता जाएगा। अब जब एलिया ने मज़बा को मरम्मत कर लिया, उससे कहा अब आओ, जो तुमसे हो सकता है करो, जैसा तुम करना चाहते हो करो, जो तुम्हारे पास तरीके हैं वो करो। पानी डालो, खंदक खोलो, उस खंदक को पानी से भर दो, जो कुछ तुम्हारे जहन में आता है वो करो, लेकिन मैंने अपने मज़बा को मुरम्मत कर लिया है। स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट आपके खानदान के खिलाफ जो कुछ मर्जी करती रहे, आपके बच्चों के खिलाफ जो मर्जी करती रहे, जब आपके घर में मज़बा खुदा होगा, जब आपके घर का मज़बा रिपेयर्ड होगा, तो आप खुद और आपका खानदान खुदावंद के मौजज़ा को देखेंगे। हालेलुया। If you want, make a resolution of repairing the altars to see the revolution in your personal life and in your family life. और यार, हम लोग इतने सालों से पादरियों पे, बिशपों पे, एवेंजलिस्टों पे, चर्चों पे हम एतराज करते ही आ रहे हैं ना। किन्नी को बरकत मिल गई सानू। जदाउन ने कहा कोई खुदा का खादम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है। खुदावन ने कहा, उसके फरिश्ता ने कहा कि जदाउन, खुदावन तो तुझे देख रहा है। अगर तू इनको शिकस्त देना चाहता है तो खुद खुदा तुझे खड़ा करना चाहता है। Forget about। जॉन हाइट ये लिखता है, उससे कहा जब मैं दुआ करने लगा, उससे कहा मैं ये दुआ करने लगा, खुदावंद तेरे खादम ठंडे हैं, नीम गर्म है। उससे कहा रूह कुद्दस ने आहिस्ता से उंगली मेरे होंठों पे रख दी। उससे कहा मैंने तुझे इसलिए मुकर्रर नहीं किया कि तू दुआ में नुक्ताचीनी कर, जिस चीज़ के लिए मैंने तुझे मुकर्रर किया है उसके लिए दुआ कर। यू प्रे फॉर योर ओन सेल्फ कि खुदा तुझे इस्तेमाल करे। हालेलुया। रिपेयर द ऑल्टर। आज से, नॉट टुमारो, आज से अपनी फैमिली में, और अगर आप अकेले हैं
اپنی زندگی میں آپ پرسنلی آج سے اس بیج کو بوئیں. آپ دیکھیں گے وقت پر خداوند آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئے گا. نمبر 2، sow the seed of faithfulness. وفاداری کا بیج بوئیں. ہاللویا. وفاداری کا بیج بوئیں آپ. وفاداری کا بیج کیا ہے؟ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ ہاللویا. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. گیت ہے یہ گیت آیت پر بنا ہوا ہے. میں ہمیشہ کوائر کو آتا ہوگا، اپنے خداوند میں خوش رہوں گا، چاہے انجیر کا درخت نہ پھلے، انگور کی شاخ میں پھل نہ لگے، پھر بھی میں ہمیشہ اپنے خداوند میں خوش رہوں گا. sow the seed of faithfulness. داؤد بھاگتا رہا اپنی زندگی میں، بھاگتا رہا اپنی زندگی میں. ساؤل اسے مارنا چاہتا تھا جیلسی کی وجہ سے، لیکن داؤد نے ایک چیز کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی بربت کو نہیں چھوڑا. ہاللویا. اس نے اپنی پرستش کو نہیں چھوڑا، اس نے وفاداری کو نہیں چھوڑا، اس نے خدا سے کمپلینٹس نہیں کی، اس نے خدا کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ خداوند تو نے مجھے دیا کیا ہے. یہاں تک کہ جب بادشاہ بنا، بہت سارے لوگ جب خداوند ان کو دے دے، میں نے ایک مرتبہ سرمن دیا تھا کہ کئی ایک مرتبہ خدا ہمیں دے کر آزماتا ہے اور کئی ایک مرتبہ خدا ہم سے لے کر آزماتا ہے. کئی دفعہ ہم جب بھوکے ہوں تو اس وقت ہم بہت گرجا کر جاتے ہیں، خداوند ہمیں یہ دے، خداوند ہمیں یہ دے، خداوند ہمیں یہ دے. تو جدو خدا سانو دے دے تو اسی کہنے نہیں، وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا خدا کے لیے. کئی ایک مرتبہ خدا ہمیں دے کر آزماتا ہے، اور کئی ایک مرتبہ خداوند ہم سے لے کر آزماتا ہے. جب ہمارے پاس بہت کچھ ہو اور جب وہ ہم سے سب کچھ لے لے تو ہم کہتے ہیں یار میں کیوں خداوند کے پیچھے چلتا ہوں. اس پر لعنت کر اور مر جا، اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. sow the seed of faithfulness. میرا دل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، میں ڈپریس ہوں، میں ٹینس ہوں، میں پریشر میں ہوں، میں ایموشنلی ہرٹ ہوں، میں فزیکلی ہرٹ ہوں، میں جیسے بھی ہوں، میں دعا اور گرجا گھر کو نہیں چھوڑوں گا. ہاللویا. خداوند میں تجھ سے وفاداری نہیں چھوڑوں گا. میں روم کا شہری ہوں، میں جس کو چاہتا تھا اسے مارتا تھا، جسے چاہتا تھا زد و کوب کرتا تھا. اب خود فاقوں میں ہوں، خود کوڑے کھاتا ہوں، لیکن کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی؟ ہاللویا. بلی گراہم کا بیٹا
میں یہ 1000 مرتبہ اگزامپل دے چکا ہوں، پھر دوں گا۔ فرینکلن گراہم، اس سے کہا یہ ہمارا مصرف بیٹا ہے، لیکن ہم اس کے لیے دعا جاری رکھیں گے۔ ہماری پریشانی ہماری خدا سے وفاداری کو ختم نہیں کرے گی۔ اور آج امریکہ کے سینکڑوں گرجا گھروں میں، سینکڑوں ہزاروں پاسٹرز میں سے فرینکلن گراہم وہ شخص ہے جو آج بھی خدا کی زندہ اور سچی گواہی دیتا ہے۔ خداوند کی وفاداری، جب آپ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں اپنے لوز میں، اپنے ہائز میں، تو اس کی وفاداری پشت در پشت آپ کے ساتھ۔ اپنی زندگی میں آج ایک ریزولوشن لے کر آئیں کہ میں مذبح کا بیج بوؤں گا، اور میں خداوند تیرے ساتھ وفاداری کا بیج بوؤں گا۔ اور تیسرا بیج، اس کی وجہ سے شاید مجھے آج باتیں بھی سننا پڑے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا۔ امثال اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت۔ امثال اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز رہیں گے۔ میرے والد نے تقریباً 30 سال پریچنگ کی۔ انہوں نے 30 سال میں کبھی دا یکی پر میسج نہیں دیا۔ ہزاروں میسج دیے انہوں نے، دا یکی پہ انہوں نے کبھی میسج نہیں دیا۔ میری پریچنگ ایج چرچ کے ریفرنس سے تقریباً 14-15 سال ہو گئی ہے، 16 سال شاید۔ میں نے آج تک، شاید کلیسیا کے لوگوں کو پتا ہو کہ میں نے آج تک کبھی دا یکی پہ میسج نہیں دیا، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب اپنی زندگی کے فائنینشل کرائسس کی ڈیپتھ پہ تھا، میں نے اس وقت بھی کبھی دا یکی پہ میسج نہیں دیا، لیکن آج میں یہ الفاظ ہولڈ کر کے میں آپ سے جو چیزیں آپ کی زندگی میں ریولوشن لا سکتی ان کو نہیں روکنا چاہتا۔ اپنے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کریں، اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کو ویلیو سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کتنا زیادہ خداوند کو دیتے ہیں۔ خداوند کو اس چیز سے ہے کہ آپ خداوند کو دیتے ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، پورا نام بھی وہ ڈاٹ ہے، صرف ایک ڈاٹ ہے پورے میپ پہ، پورے نقشہ پہ صرف ایک نقطہ ہے۔ 4 نئے سال مناتے ہیں اور ان میں سے 2 نئے سال صرف پہلے پھل خداوند کو دینے کے لیے مناتے ہیں۔ مویشیوں کا پہلا پھل اور پھلوں کا پہلا پھل۔ تیل نہیں ہے ان کے پاس۔ جب وہ اسرائیل گئے تو وہاں پر انہوں نے صرف بنجر زمین دیکھی۔ آج دنیا کا سب سے بڑا ویجیٹیبل اینڈ فروٹ ایکسپورٹر ہے۔ میں یہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہاؤں گا جہاں پر تم بنجر زمین کو دیکھتے ہو۔ انہوں نے کہا خداوند ہم تجھے اپنا پہلا پھل ایسے دیں گے کہ ہمارے جو پہلا بچہ ہوگا وہ بھی تیرے گھر کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ وہ بھی تیرے گھر کے لیے میرے جانور کا پہلا بچہ تیرے گھر کے لیے ہوگا، میری اپنی نسل کا پہلا بچہ تیرے گھر کے لیے ہوگا۔
خداوند کے کلام میں لکھا ہے اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میس سے لبریز رہیں گے۔ ہاللویا۔ اپنے دن کا پہلا پھل صبح خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک دیں۔ اور ہم کو کہاں سے برکت ملنی ہے؟ خیر اب تو وقت چینج ہو گیا۔ جب پہلے 80s میں جب ہم صبح اٹھتے تھے تو ساری کرسچن کمیونٹی تھی، ہر جگہ اچھے اچھے ڈیک لگے ہوندے سن تے اسی جدوں اٹھنا ہی اٹھدے نال ہی خدا دی حقارت کرنی ہے تو سانو برکت کتوں ملنی ہے؟ ہماری زندگی میں ریولوشن کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگی میں بلیسنگ کہاں سے آئے گی؟ ہاللویا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ریولوشن لانا چاہتے ہیں، مذبح کا بیج بوئیں۔ نمبر 1، خدا سے وفاداری کا بیج بوئیں۔ نمبر 3، ہر چیز میں خداوند یسوع المسیح کو اول درجہ دیں۔ جو نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، نیولی میرڈ کپلز ہیں، نیولی انگیجڈ کپلز ہیں، اپنی میرج لائف کے لیے دعا کیا کریں۔ اف یو آر اے ہسبینڈ اینڈ وائف، آج سے عہد کریں کہ ہم خداوند کی وفاداری میں چلیں گے۔ یاد رکھیں، پھر آپ کی شادی پر، آپ کے انگیجڈ ہونے پر جتنے لوگ مرضی پانی ڈالیں، خداوند وہاں پہ معجزہ رونما کرے گا۔ ہاللویا۔ آپ جو سنگل ہیں، آپ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، خدا کو ڈیو ریورنس دیں، اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید کریں، اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ خداوند میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ وفادار رہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، میں نے اپنی دولت کو کھو دیا، میں نے سب کچھ تو کھو دیا، لیکن ایوب کہتا ہے میں اس کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں۔ خداوند نے دیا، خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، خداوند تو اتنا معجزہ نہ کر سکا کہ ہمیں بیڑیوں سے آزاد کرتا، لیکن ہم وفادار رہیں گے۔ ویل کیپ آن ورشپنگ یو۔ خدا خود آپ کی بیڑیاں کھولے گا۔ تو ایک گل میں تمہیں دس دوں، 2 ہفتے بعد نہ میرے کو آ جانا کہ اسی جی 2 ہفتے ہو گئے نے سانو دعا کر دے، کچھ بھی نہیں ہویا۔ 2 ہفتے ہو گئے نے وفادار خدا نال رہندے ہوئے ساڈے نال کچھ نہیں ہویا۔ 2 ہفتے ہو گئے نے سانو خدا نو پہلا ہدیہ دیندے ہوئے ساڈے نال کچھ بھی نہیں ہویا۔ آپ آج بیج بوتے ہیں، وہ ایک وقت لگتا ہے جب وہ پھل دیتا ہے۔ ہاللویا۔ اینڈ نمبر 3 چرچ، اپنی پریشانیوں سے، ہو سکتا ہے ہم 2022 میں پریشان ہوں، ہو سکتا ہے ہم آج پریشان ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ پرابلمس میں ہوں، اور ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہمارا فیوچر کیا ہے۔ میں خداوند کے کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یوحنا اس کا 11واں باب، اور اس کی 4 آیت۔ یسوع نے سن کر کہا، یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ Your mess will be the source of miracle in your life۔ میں نے بائبل کو پڑھا ہے، میں نے کبھی آسائش میں سے معجزہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ جب بھی میں نے معجزہ بائبل میں دیکھا ہے، وہ کیوس میں سے ہوتا ہے،
chaotic लाइफ में से होता है, ऐसी अबतरी में से होता है, परेशानी में से होता है, शिकस्त में से होता है। मैंने कभी ऐसा मौजज़ा नहीं देखा जब बनी इस्राइल की जो हिस्ट्री है मिस्र में, सिर्फ 30 से 50 साल वो मुसीबत में रहे, उससे पहले नहीं थे मुसीबत में। खुदा ने जब वो हर तरह की चीज़ें एंजॉय कर रहे थे तो खुदा ने तो नहीं उनको कहा कि मैं आओ वादा के मुल्क में लेकर चलूँ तुम्हें, नॉट एट ऑल। जब फ़िरौन उन पर मुसीबत लेकर आया तो बाइबल में लिखा है ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि इसलिए है कि खुदा का जलाल इसमें से ज़ाहिर हो। हालेलुया। क्योंकि चंद एक लोग बनी इस्राइल में थे जो झुक के दुआ कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में मज़बा के बीज को बोए रखा। खुदा उनकी जिंदगी में मूसा के जरिए इनकलाब ले आया। आप आज मायूस होंगे, आप आज परेशान होंगे, लेकिन याद रखें ये बीमारी, ये मायूसी, ये परेशानी, ये मौत के लिए नहीं है। इसमें से खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। अगर आप अपने मैस का मतलब है जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हों, जब आप उस वक्त सही बीज बोएंगे तो आप उसका फल काटेंगे। आप में भी ड्रग एडिक्टेड हो, आपके वालिदैन को मालूम ना हो लेकिन आप ड्रग्स लेते हो, ये बीज आपने बो दिया, उसका फल अब आप काट रहे हैं। लेकिन आज का दिन है कि आज ये दिन आपके लिए नई जिंदगी का आगाज हो। मेक अ रेजोल्यूशन टू रेवोल्यूशन। हालेलुया। एलिया पहले सलातीन 19वें बाब की 4, 7 और 12 आयत, नबी एलिया नबी मौजात से भरपूर। खुदा इतना डिप्रेस हुआ, कहता खुदावंद मुझे मौत दे दे, मैं मरना चाहता हूं, मैं इस तकलीफ को और ज्यादा नहीं देखना चाहता। मे बी आप इस पॉइंट पे हो इस वक्त कि यू आर टायर्ड ऑफ योर लाइफ, यू आर टायर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू। हालेलुया। जब वो ये दुआ कर रहा था, लेकिन दुआ कर रहा था, खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आया, उठ एलिया खा पी क्योंकि सफर बहुत बड़ा है। और उसके बाद उसने खुदा को रूबरू और उसके जलाल को देखा। हालेलुया। ये आपके प्रॉब्लम्स आपको ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा को रूनमा करने के लिए। किसी दिन आप इसी मज़बा पर खड़े होंगे और कहेंगे, शायद खुदावंद आपको मौका दे तो आप शायद इसी मैसेज का रेफरेंस देंगे कि उस दिन से आई मेड। और अगर खुदावंद आपकी ज़िंदगी में, ओके वो बाद में बात करते हैं, बात लंबी हो जाएगी। शायद आप किसी दिन खड़े हों जिस तरह यूसुफ ने गवाही दी, उसके भाई डरते डरते गए, उसने कहा डरो मत, खुदावंद ने जो कुछ मेरे साथ किया इस दिन के लिए किया। हालेलुया। सो जब आपकी लाइफ मैस में हो, खुदावंद आपके लिए पर्सनली मौजज़ात मुहैया करता है, खुदावंद आपकी फैमिली के लिए मौजज़ात मुहैया करता है। यही एक बेवा थी, उससे कहा, खुदावंद के नबी ने कहा कि मुझे रोटी दे। उससे कहा इतना सा ही तेल है और इतना सा आटा है, डिप्रेस्ड, अरे यही हम खाने लगे हैं ताकि इसको खाएं और मर जाएं। खुदावंद के नबी ने क्या कहा, सो द सीड ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, पहले फलों का बीज बो, मुझे तो रोटी ला के दे। और उससे जब किया, खुदा ने उसको और उसके ख़ानदान को महफूज रखा।
हालेलुया। चर्च, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे खुशी है कि चलो आखिर तक क्या ना, आज के दिन 1 जनवरी 2023 को मेक अ रेजोल्यूशन फॉर द रेवोल्यूशन। ये बीज बोना शुरू करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मज़बा का बीज, वफादारी का बीज, पहले फलों का बीज। और आप ज़िंदगी में जो भी मसाइल फेस कर रहे हैं, दुआ करना ना भूलें। आई टेल यू, खुदा का खादम होते हुए, इस कलाम को पढ़ते हुए कि खुदावंद यहाँ पर आपके लिए मौजज़ा मुहैया करेगा। ये बीमारी, ये मुसीबत, ये परेशानी आपकी मौत के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। आए जिंदा खुदावंद, जितने लोग तेरे हुजूर सरनगू हैं, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, नाम ब नाम, एक एक फ़र्द के लिए मेरे खुदावंद। सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलत बीज को बोया है। खुदावंद, मैं तेरा इसी लम्हा, इसी वक़्त तेरा हाथ उनको, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स तेरे यीशु नाम से जाती रहे मेरे खुदा। तेरा हीलिंग टच उनकी ज़िंदगियों पर चाहते हैं मेरे खुदावंद। जितने लोग इस वक्त मायूसी में हैं और वो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है, खुदावंद उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, उनके लिए दुआ करता हूं। उनके ईमान को बढ़ा, उनकी ये प्रॉब्लम उनको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि गवाही के लिए है। खुदावंद, जो लोग बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए दुआ करता हूं। बीमार अज़ा पर तेरा खून चाहते हैं, कमजोर अज़ा पर तेरा खून चाहते हैं। हर किस्म की बीमारी, कमजोरी, तकलीफ, दर्द तेरे यीशु नाम में जाता रहे। खुदावंद, ये कलीसिया मज़बा के बीच में मजबूत हो, ये कलीसिया वफादारी के बीच में मजबूत हो, और ये तड़के अपने दिन का आगाज तेरे नाम से करें, अपने पहले फलों से तेरे सामने तेरी ताज़ीम करें। ये सब को तेरे वाहिद कादर मुतलक यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।